بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم جو واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ایک اللہ والے اور ایک خوبصورت عیسائی لڑکی کا واقعہ۔ اس واقعے کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ تو آئیے واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ ایک اللہ والے نیک بزرگ تھے۔ وہ عیسائیوں کی بستی کے قریب سے گزر رہے تھے۔ اس بستی کے اوپر سلیبیں لٹک رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک کونے پر عصر کی نماز ادا کرنے کے لیے وضو کرنے لگے تو وہاں پر ان کی نظر ایک لڑکی پر پڑی۔ وہ لڑکی انتہائی خوبصورت تھی۔ وہ لڑکی شیخ صاحب کے دل پر چھا گئی۔ شیخ صاحب کا سینہ وہیں علم سے خالی ہو گیا۔ بحکم الہی شیخ صاحب سے ہر چیز چھین لی گئی۔ اپنے مریدوں سے کہنے لگے کہ جاؤ، واپس چلے جاؤ، میں ادھر جاتا ہوں جہاں یہ لڑکی ہو، میں اس کی تلاش میں جاؤں گا۔ مریدوں نے رونا شروع کر دیا، کہنے لگے شیخ صاحب آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ وہ شیخ تھے جن کو 1,00,000 حدیثیں یاد تھیں، قرآن کے حافظ تھے، سینکڑوں مسجدیں ان کے دم قدم سے آباد تھیں۔ انہوں نے کہا میرے پلے اب کچھ نہیں رہا جو میں تمہیں دے سکوں، تم واپس چلے جاؤ۔ شیخ صاحب اس بستی کی طرف چل پڑے جس بستی کی طرف لڑکی گئی تھی۔ وہاں جا کر لوگوں سے پوچھا یہ لڑکی کہاں کی رہنے والی ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ یہ لڑکی یہاں کے نمبردار کی بیٹی ہے۔ یہ شیخ صاحب اس نمبردار سے جا کر ملے، کہنے لگے کہ تم اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر سکتے ہو؟ اس نمبردار نے کہا ہاں مجھے کوئی اعتراض نہیں، تم یہاں رہو، ہماری خدمت کرو، جب آپس میں واقفیت ہو جائے گی تو میں آپ کا نکاح اپنی بیٹی سے کر دوں گا۔ چنانچہ شیخ صاحب نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ وہ نمبردار کہنے لگا میرے پاس سوروں کا ایک ریوڑ ہے، آپ کو سوروں کا ریوڑ بھی چرانا ہوگا۔ شیخ صاحب اس پر بھی راضی ہو گئے۔ شیخ صاحب کہنے لگے ہاں میں آپ کی خدمت کروں گا۔ شیخ صاحب صبح کے وقت سور لے کر نکلتے، سارا دن چرا کر شام کو واپس آتے۔ ادھر مریدین واپس آئے۔ شیخ صاحب کے ایک مرید تھے، وہ خود بھی اللہ والے تھے اور جانتے تھے کہ میرے شیخ استقامت والے ہیں، مگر اس معاملے میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوگی۔ اس مرید کے دل میں یہ بات آئی کہ میں وہاں جا کر حالات معلوم کروں۔ چنانچہ وہ مرید اس بستی کی طرف چل پڑا۔ جب بستی میں پہنچا تو لوگوں سے پوچھا کہ میرے شیخ کدھر ہیں؟ لوگوں نے کہا تم فلاں جنگل میں جا کر دیکھو، وہاں سور چرا رہے ہوں گے۔ وہ مرید وہاں گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہی علامہ اسی عصا کو لے کر جس کے ساتھ وہ جمعے کا خطبہ دیا کرتے تھے، اسی حالت میں سوروں کے آگے کھڑے ہوئے ہیں اور انہیں چرا رہے ہیں۔ وہ مرید قریب ہوا تو پوچھا حضرت آپ تو قرآن کے حافظ تھے، آپ بتائیے کہ کیا آپ کو قرآن یاد ہے؟ وہ شیخ صاحب فرمانے لگے اب مجھے قرآن یاد نہیں۔ اس مرید نے پھر پوچھا آپ کو کوئی ایک آیت بھی یاد ہے؟ تو شیخ صاحب سوچ کر کہنے لگے مجھے ایک آیت یاد ہے۔ تو پوچھا کون سی آیت؟ تو کہنے لگے جس کا ترجمہ یہ ہے جسے اللہ ذلیل کرنے پر آتا ہے اسے عزت دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ ناظرین گرامی، یہ وہ شیخ ہیں جن کو پورا قرآن یاد تھا اور وہ پورا قرآن بھول گئے، صرف ایک آیت یاد رہی جو کہ ان کے حال سے تعلق رکھتی تھی۔ مرید صاحب رونے لگے کہ حضرت کو صرف ایک آیت ہی یاد ہے۔ پھر دوبارہ پوچھا کہ حضرت آپ کو حدیثیں یاد ہیں؟ فرمانے لگے ایک ہی یاد ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو دین کو بدل دے اسے قتل کر دو۔ یہ سن کر مرید پھر رونے لگے تو شیخ صاحب نے بھی رونا شروع کر دیا۔ کتابوں میں لکھا ہے شیخ صاحب روتے رہے۔ انہوں نے کہا اے اللہ، میں آپ سے یہ امید تو نہیں کرتا تھا کہ مجھے اس حال میں پہنچا دیا جائے گا۔ وہ شیخ صاحب رو بھی رہے تھے اور بار بار کہہ رہے توبہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے شیخ صاحب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی۔ اس کے بعد مرید صاحب نے پوچھا یہ سارا معاملہ کیسے ہوا؟ شیخ صاحب فرمانے لگے کہ میں بستی کے پاس سے گزر رہا تھا کہ میں نے سلیبیں لٹکی ہوئی دیکھی تو میرے دل میں خیال آیا کیسے کم عقل لوگ ہیں، بے وقوف لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے یہ الفاظ کیوں استعمال کیے؟ تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو محروم کر دیا ہے۔ تمہارے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ تو میرا کمال ہے کہ تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو محروم کر دیا ہے اور مجھے ایمان پر باقی رکھا ہوا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی اپنی بڑائی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہر حالت اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے نوازتا ہے اور جسے چاہتا ہے رسوا کرتا ہے۔ اگر کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے تو یہ اللہ کی عطا ہے، اس میں نماز پڑھنے والے کا کوئی کمال نہیں، اور اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو اللہ تعالیٰ اس کو توفیق ہی نہیں دے رہا۔ کبھی بھی اپنی شہرت، عزت اور مرتبے پر ناز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ
یہ سب اللہ کی مہربانی ہے، اور اللہ کے بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں عقل و علم کو قابو میں رکھنا چاہیے، اور اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کہنی چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے، کیونکہ اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی رحمت کے طفیل ہماری زبانوں اور عقلوں کی حفاظت فرمائے اور ہمیں درست راہ سے کبھی نہ بھٹکائے۔ آمین ثم آمین۔